एस्ट्रॉन कॉलेज 2018 में हमने स्टार्ट किया था और 2018 में क्योंकि हमने 2016 में एक्चुअली टॉर्शिया स्टार्ट किया था, तो उसके बाद टॉर्शिया के रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे। यानी दोनों बोर्ड्स के अंदर, रावलपिंडी बोर्ड के अंदर, फेडरल बोर्ड के अंदर, और इसके अलावा इंडी टेस्ट में बहुत अच्छा हमारा एक रहा। तो उसको देखते हुए पेरेंट्स का बड़ा कंसर्न था कि आप कॉलेज भी साथ साथ स्टार्ट करें, तो हमने 2018 में ही साथ में कॉलेज स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली हमारा टॉर्शिया के अंदर इवनिंग कोचिंग का एक बड़ा अच्छा सेटअप है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो बच्चे हमारे पास डिफरेंट कॉलेजेस से आते हैं, तो हमने इसके ऊपर अच्छा खासा एक सर्वे करवाया था कि क्या वजह है कि ज़्यादा बच्चा एकेडमीज़ की तरफ जाता है या इवनिंग कोचिंग की तरफ जाता है। तो जब पता लगी चीज़ें, तो बहुत सारी ऐसी एकेडमिक फ्लॉज हमें नज़र आए जो कि हमें एफएससी लेवल के ऊपर एक बच्चे को मिलने चाहिए कॉलेज लेवल के अंदर, बट उसको नहीं मिल रही। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने उन सारे वीक एरियाज़ के ऊपर काम किया जो कि कॉलेज के अंदर अगर बच्चे को मिलें तो वो फिर इवनिंग कोचिंग के लिए किसी एकेडमी वगैरह में नहीं जाता। एस्ट्रॉन कॉलेज की जो सबसे ज़्यादा हमने इसके ऊपर वर्किंग करके, और हम जब स्टार्ट किया था तो हमने साल को 4 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया था, जिसमें पहला जो है पोर्शन हमने उसको फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 के नाम से हमने रखा। फिर खुसूसियत ये कि हमने हर एक फ़ेज़ के अंदर एक मेजर एग्ज़ाम भी रखा ताकि बच्चे की प्रोग्रेस सामने आ जाए। फिर हमने हर एक फ़ेज़ के एंड पे एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग का भी एक हमारा होता है, सेटअप चलता है। जब साल के आखिर में आप किसी भी जाके बच्चे से पूछेंगे कि आपके पूरे साल की प्रोग्रेस क्या रही है, तो ना तालीमी इदारा इस बात का जवाब दे सकता है और ना ही बच्चे अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं। और साल के आखिर तक पेरेंट्स भी इससे बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं कि हमारा बच्चा किस तरह का परफॉर्म कर रहा है। सो इसलिए हमने इस चीज़ को साल के 4 हिस्सों में डिवाइड करके, हमने हर एक हिस्से को सेपरेट करके, मुनफरिद करके, फिर हर एक हिस्से के जितने भी रिज़ल्ट्स होते हैं उनको पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके बच्चे की प्रोग्रेस को प्रॉपरली मॉनिटर करके फिर हम उसको नेक्स्ट फेज़ में लेके जाते हैं। और इसके लिए नए फेज़ के पहले से चैलेंजेस हम अनाउंस कर देते हैं कि आपके इस फेज़ के अंदर ये चैलेंजेस हैं। लाइक एक बंदा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो बोर्ड की पोजीशन के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो उसे हम वो टारगेट्स देते हैं। एक बच्चा अगर बहुत वीक है, इसकी जो पास होना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको वो टारगेट्स मिल जाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं। एस्ट्रॉन कॉलेज की फ़ैकल्टी अगर पूरे इदारे के लिए में अगर देखा जाए ना, तो एस्ट्रॉन कॉलेज की फ़ैकल्टी बहुत आउटस्टैंडिंग फ़ैकल्टी है और वी हैव ऑलवेज़ बिन वेरी प्राउड ऑफ आवर फैकल्टी इन सेंस के फैकल्टी हमेशा बड़ा अच्छा एक रोल प्ले करती है। हमने ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारे इदारों के अंदर फ़ैकल्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता, और जो इदारे का इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो सिस्टम और इसको ज़्यादा देखा जाता है। रीढ़ की हड्डी अगर हम कह दें अगर कि जी हमारा जो फ़ैकल्टी होती है वो रोल प्ले करती है, तो किसी भी इदारे के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह एस्ट्रॉन कॉलेज के अंदर जो फ़ैकल्टी है वो ना सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्पिटेंट फ़ैकल्टी है, मगर ये एक इंडी टेस्ट एक्सपर्ट फ़ैकल्टी है। तो नॉर्मली बच्चा जो जब एफएससी स्टार्ट करता है तो पहले दिन से ही उससे वो इंडी टेस्ट की वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब बच्चा हमारा इंडी टेस्ट की प्रिपरेशन पे जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। किसी भी तालीमी इदारे के लिए अगर हम बच्चे से बहुत ज़्यादा पढ़ाई की बातें करेंगे और एकेडमिकली बच्चे को हम लेकर चल रहे हो कि देयर शुड बी सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर ज़रूरी है कि उसमें बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है, लाइक टीम वर्किंग है, टीम मैनेजमेंट है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। इस तरह के बच्चे की तब आती है जब वो मेंटली इन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिस तरह से एक इस लेवल पे बच्चे के लिए होनी चाहिए, जिसमें स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी है, बच्चों के लिए कलर डे होता है, या इसके अलावा दूसरा हमारी जो है कैलीग्राफी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इस तरह के जितने भी इवेंट होते हैं जो कि इस लेवल पे बच्चे के लिए होने चाहिए, वो सारे के सारे हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड करते हैं। वेल द स्लोगन वी स्टार्टेड विद वाज कि देयर शुड बी नो ट्यूशन फॉर द स्टूडेंट्स। तो विदाउट ट्यूशन एक बच्चा अगर टॉप कर सकता है, एवरीवन वाज जस्ट लुकिंग फॉर दिस कि एस्ट्रॉन कॉलेज के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। So we started with our first session and alhamdulillah we proved what we committed actually. So मिसाल के तौर पे हमने इसमें जो हमारा पहला साल था, उस पहले साल के अंदर जो हमारा रिज़ल्ट था उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टॉर्शिया एस्ट्रॉन ने बोर्ड में 3rd पोजीशन ऑब्टेन की थी, और ओवरऑल हमारी 3rd पोजीशन थी इसके अंदर।
یہ ایک الگ بات ہے کہ ان دنوں میں کووڈ تھا تو ہماری جو پوزیشن ہے وہ کہیں پہ اس طرح سے نظر نہیں آ سکی، بٹ یہ تھا کہ الحمدللہ ہمارا جو پہلا سال کا رزلٹ تھا 100% رزلٹ، اور اس کے ساتھ پھر ہماری جو ہے بورڈ میں اوور آل 3rd پوزیشن ہے۔ ایکچولی یہ ایک بہت بڑا ایک کلیش آ جاتا ہے، یہاں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تعلیمی ادارے کے اندر جو بچہ جب آتا ہے، موسٹلی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تعلیمی ادارے میں بچے کو ایک جسٹ رٹو طوطا بنا کے اور اس کو آگے کر دیا جاتا ہے اور اس میں وہی کرنا ہوتا ہے۔ جو بچے کی اپنی کریٹیوٹی ہے اس کو اوپر لے کے آنا اور بچے سے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا کہ بچے ایکچولی کیا کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے ہماری اسپیشل ایک ٹیم ہے جو ہماری جس میں اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ اور موٹیویشنل جو ہے اسپیکرز کی وہ ٹیم ہوتی ہے جو کہ بچے سے اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کرواتی ہے تاکہ بچے کی جو اپنی ایک ہے ول ہے اور جو بچہ کرنا چاہتا ہے، جس میں بچے کے اچھے اسکلز ہیں، وہ ہم اس میں سے نکال لیتے ہیں، پھر اس کے اکارڈنگلی بچے کی تیاری اس طرح سے کروائی جاتی ہے۔ ایک ایسا بچہ جو FSC میں داخل ہوتے ساتھ ہی اپنے ساتھ ایک ٹارگٹ بنا کے لے آتا ہے کہ میں نے میڈیکل کالج تک پہنچنا ہے، تو پھر اس کو انشاءاللہ الحمدللہ ہم میڈیکل کالج تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے اسٹران کالج کی کہ ہم نے جو بچے کی گرومنگ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ ساتھ ساتھ اپنے اس لیول تک ریچ کرے جس کی اس نے ایکچولی ڈیفائن کیا ہوتا ہے، جس ٹارگٹ کو۔ کووڈ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، یہ نہ صرف کسی ایک تعلیمی ادارے کے لیے، پورے ملک اور پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کے اندر ایک تو ہر کسی نے اپنی طرف سے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کی، اور ایوری ون ہیز ڈن ہز اور ہر بیسٹ ٹو اوورکم دس سچویشن، بٹ اس سچویشن نے جہاں پر بہت ساری اور چیزوں کو ڈسٹرب کیا ہے اور جو ہے شخصیات کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اس پرابلم نے، وہاں پہ بچے کی تعلیم بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی۔ ایک بچہ اگر گھر میں ہے اور جب وہ تعلیم ادارے میں جاتے تو ہم دیکھتے ہیں جب ہمارے پاس بچہ آتا ہے، بلیو یو می کہ بچہ نام لکھنا اس نے بھولا ہوا ہوتا ہے، نام نہیں لکھ پاتا صحیح، یہ صورتحال بن جاتی ہے۔ تو ایک تو مینٹلی بہت بچہ بڑا ڈسٹرب رہا، اور اس کی وجہ سے جو تعلیمی اس کی جو ایکٹیویٹیز افیکٹ ہوئی ہیں، وہ بچہ دوبارہ کم بیک کرنے میں بہت زیادہ اس کو ٹائم لگ رہا ہے، اور ٹیچرز کی ایفرٹ بہت زیادہ اس کے اوپر لگ رہی ہے۔ اس دوران جو ہم نے اسٹران نے ایک کیا تھا تو وہ تو یہ ہے کہ ہماری ریگولر کلاسز تو اسی طرح سے آن لائن چلتی رہی، جس طرح سے باقی اداروں میں رہی تھی۔ اسٹران نے ایک بہت بڑی چیز جو اس میں ایڈ کی وہ یہ تھی کہ ہم نے کاؤنسلنگ کو آن لائن بھی نہیں چھوڑا، ہم نے ساتھ ساتھ بچے کی کاؤنسلنگ اور 1-on-1 ہم نے اس کی باتوں کو ڈسکس کیا اور اس کی پرابلمس کو ڈسکس کیا، اور اس کو پھر آگے سالو بھی کیا، اس کو ہم نے گائیڈ کیا کہ اس کو کیسے اوور کم کرنا ہے۔ اسٹران میں آنے والے بچے کا ایک بہت بڑا اس کو فائدہ یہ پہنچ جاتا ہے کہ ٹورشیا میں جو اینٹی ٹیسٹ پریپریشن کے ساتھ ساتھ پیرالل سیشن چل رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ ایزیلی ان ہو جاتا ہے، یعنی ہم کالج کے اندر بھی ٹائمنگ کو ایسے ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ وہ بچہ ایزیلی وہ سیشنز لے سکے، اور دونوں طرح سے بچے کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ٹائمنگ پوائنٹ آف ویو سے بھی اور فائنینشلی بھی ہم اس میں بڑا بچے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ یہ دونوں طرح کے سیشنز ہوتے ہیں، میڈیکل کے لیے بھی یہ سیشنز ہوتے ہیں اور انجینئرنگ کے لیے بھی یہ سیشنز ہوتے ہیں۔ اسپیسیفکلی جو انجینئرنگ میں بچے آتے ہیں، اسپیشلی جو پری انجینئرنگ یا ICS کے بچے ہوتے ہیں، ان میں NET1 NET2 یعنی سیکنڈ ایئر میں آتے ساتھ ہی ان کے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں نرس کے انٹرنس ٹیسٹ، تو اس کے اندر بچے کو بہت فائدہ ہوتا ہے، یعنی آپ انہی ٹیچرز کے ساتھ یہاں پر FSC پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ ان کے ساتھ ٹیچرز کی تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ، تو نہ صرف بچہ میڈیکل کالج تک پہنچ جاتا ہے مگر ساتھ ہی انجینئرنگ کالج تک بھی الحمدللہ ہمارے بچے پہنچ جاتے ہیں۔ ٹورشیا نے جہاں پر اس کووڈ کے دوران بہت ساری چیزیں ایڈ اپ کی اپنے سسٹم کے اندر، وہاں پر ڈیجیٹل لرننگ پروگرام کو بھی ایڈ کیا۔ ڈیجیٹل لرننگ پروگرام ایکچولی LMS ہے، لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے، اس کے اندر ملٹیپل چوائس کویسچنز، شارٹ کویسچنز، لیکچرز، اس کے علاوہ کریئر کاؤنسلنگ اور اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں تھیں جس کو جو ہے انٹروڈیوس کروایا گیا۔ جو اس سال ہم نے کیا تھا جو کہ بہت بڑا کام تھا، جو الحمدللہ جس کو ہم نے اچیو بھی کیا، وہ تھا ٹاپک وائز MCQs۔ یعنی ہم نے دیکھا پورے باقی جتنے ادارے ہیں ان کے اندر ٹاپک وائز MCQs نہیں چل رہے تھے، تو LMS کے اندر ہم نے اس کو اسٹران کے لیے اسی طرح سے یوٹیلائز کیا اور فری آف کاسٹ بچوں کے لیے تھا، اور اس میں بچوں کے لیے نہ صرف پاس پیپرز کو ہم نے ایڈ اپ کیا مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ایڈ کیا کہ بچہ
ساتھ ہی ٹاپک وائز جہاں پہ ٹاپک تیار کر رہا ہے اسی کے ساتھ اس کے 20 سے 25 MCQ ساتھ ساتھ روزانہ بیسس کے اوپر اس کے اپلوڈ ہوتے تھے اور وہ ساتھ ساتھ اٹیمپٹ کرتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہو گیا بچے کو کہ ساتھ ہی اس کی اچھی تیاری بھی ہو گئی اس کے ساتھ. یہ ایک بڑا کامن کویسچن ہے جی, اور یہ ایک بڑی ایسٹرون کے لیے بڑی مشہور سی ایک چیز بن گئی ہے کہ اگر کسی بچے نے پڑھنا ہے تو وہ ایسٹرون چلا جائے. اب پڑھنا تو اصولی طور پہ تو ہر تعلیمی ادارہ تعلیم دے رہا ہے, پڑھا بھی رہا ہے, اور باقی ساری جو معاملات بچے کے اس ایج پہ ہونے چاہیے وہ ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہے. مگر جو ایک ذہنی نشو و نما بچے کی اور بچے کی جو پرسنلٹی گرومنگ ہے, بچے کی کاؤنسلنگ ہے, وہ بہت زیادہ میٹر کر رہی ہے. تو ایسٹرون کو سلیکٹ ہر بچے کو کرنا چاہیے ایسٹرون کو سلیکٹ. ایک تو یہ کہ پڑھنا تو آپ کا ہے ہی ہے, یعنی آپ کی الحمدللہ ایکیڈیمکس تو بہت اسٹرانگ ہے, بہت اچھی فیکلٹی کے ساتھ, بہت اچھی اسکیم آف اسٹڈیز ہماری بڑی اچھی ہیں. سال کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے اس کو تعلیم اس کی ایجوکیشن کو مینٹین کرنا, اس کے رزلٹس کو ایویلیویٹ کرنا, بچے کی پرسنالٹی کو ایویلیویٹ کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی اس کے پہلو ہیں جس میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اور جو باقی دوسرے معاملات ہیں جس میں بچے کو اس ایج پہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر طرح کا بچہ اس وقت جو ہے ایسٹرون کو آپٹ کر سکتا ہے, اسے کرنا چاہیے. اسپیشلی جو بچے آگے جستجو رکھتے ہیں, آگے بڑھنے کی جستجو رکھتے ہیں, کچھ کرنے کی لگن رکھتے ہیں, ان کے لیے ایسٹرون کالج ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. ایسٹرون کالج کے داخلہ ہر سال سٹارٹ ہوتے ہیں, جیسے میٹرک کے ایگزامز ختم ہوتے ہیں ہمارے ایڈمیشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں. آج کل بھی ہماری ایڈمیشن کمپین چل رہی ہے, اور اس وقت وہ بچے جو فارغ التحصیل ہیں, جو اس میٹرک کے ایگزام سے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ہمارے ریگولر سیشنز انشاءاللہ اسی منتھ ستمبر کے اینڈ پہ ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ بچے جن کے جو اس وقت مستحق ہیں اور اسکالرشپ کے ہیں کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کے لیے ہمارے اسکالرشپس اویلیبل ہیں. ہر طرح کا اسکالرشپ آفر کرتے ہیں. میرٹ بیس کے اوپر ہمارے بڑے لوز اسکالرشپس ہیں, اس سینس میں کہ ہمارے 920 سے آن ورڈ ہمارے اسکالرشپ میرٹ اسکالرشپ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آرفن بچے ہیں, ان کے لیے ہمارے اسپیشل اسکالرشپس ہوتے ہیں. شہداء کے بچوں کے لیے اسکالرشپس ہیں. جو نیڈی ڈیزرونگ بچے ہیں ان کے لیے اسکالرشپس ہیں. اسپیشلی گلگت بلتستان اور کشمیر کے بچوں کے لیے ہمارے اسکالرشپس ہوتے ہیں. تو ہر طرح کا الحمدللہ ہم اسکالرشپ آفر کرتے ہیں. یہ ایک طرح کی سمجھ لیجئے کہ ہم نیشنل کاز کے اندر اپنی جو ایک چھوٹی ہماری کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے, ہم اس کو ایڈ اپ کرتے ہیں, اور الحمدللہ اس سے بہت زیادہ بچے ایسے جو مستحق ہوتے ہیں مستفید ہوتے ہیں.